السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی سحری نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہم 22 رمضان المبارک کی سحری کریں گے، 22ویں روزے کی سحری کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف ہماری نشریات کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ آج ابتدان میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اولاد میں تفریق کرنا، اور یہ ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہے کہ کبھی کبھی دانستہ یا غیر دانستہ، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں، لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی ماں باپ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اولاد میں تفریق کر جاتے ہیں کہ مجھے یہ بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے یا یہ بچی زیادہ پیاری لگتی ہے، اس سے مجھے زیادہ محبت ہے، اس سے مجھے کم محبت ہے۔ گو کہ یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن محسوس کرنے میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ محسوس کرنے سے مراد یہ کہ آپ کے رشتہ داروں کو لگے گا کہ جو ہے وہ یہ خاتون جو ہے ہمارے رشتہ دار یہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے، بیٹوں سے نہیں، یا آپ کے دوستوں کو لگے گا، آپ کے احباب کو لگے گا، آپ کے اہل خانہ کو لگے گا، خود اولاد کو لگے گا کہ میرے ماما اور بابا
بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، بہنوں کو لگے گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائیوں کو لگے گا کہ بھائی بہنوں کے لیے زیادہ چیزیں آتی ہیں، ان کا زیادہ لاڈ پیار ہے اور ہم سے کم ہے. اور جو میں نے رشتہ داروں کا کہا، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خالہ جو ہے، یعنی آپ کی جو امی، میں اولاد کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی امی کی جو بہن ہے، وہ کبھی کبھی محسوس کرے گی تو کہے گی کہ ایک بات کہوں، تم برا نہیں ماننا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم فلاں بیٹے سے نا یہ زیادہ پیار کرتے ہو، اور بیٹی کو جو ہے نا تم ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو، اس سے احساس کمتری ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. پھپھی کہہ سکتی ہے، ماموں کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر والد کی طرف سے ہوگا تو چچا کہے گا کہ بھائی میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہو، ان کی خواہش پوری کرتے ہو. کبھی ان کو بسکٹ چاہیے، کبھی ان کو چاکلیٹس چاہیے، کبھی ان کو سوٹس چاہیے، کبھی ان کو اچھی نئی کتابیں چاہیے، کلرفل پینسلس چاہیے، تو تم ان کو تو فوراً دلا دیتے ہو. لیکن جب بیٹے مانگتے ہیں تو تم جھڑک بھی دیتے ہو. اور میں نے اکثر دیکھا ہے تم بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کو تھپڑ بھی لگا دیتے ہو، یا میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم اکثر بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کو ڈانٹتے بھی ہو. تو ایسا ہوتا ہے، کم ضرور ہوتا ہے. اچھا، میں حسن ظن رکھتا ہوں، بالکل حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ گستاخی ہو جائے گی، کہ ماں باپ کے نزدیک ساری اولاد ایک ہی درجے کی ہوتی ہے، سب سے یکساں پیار کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا، محسوس کی بات ہے، اس میں کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی، لیکن اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. اور اکثر جو ہے نا وہ غیر دانستہ، دھیان نہ ہونا، توجہ نہ ہونا، اس بنیاد پہ جو ہے نا وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں، یا زیادہ ٹائم دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے پڑھائی کی توجہ کی بات، یعنی اسکول میں اگر آپ کو بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے یا بچی کو ایڈمیشن دلوانا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی کلاس کا فرق کر دیتے ہیں. یعنی ایک بچے کی اسکول کی فیس ہے 6-7 ہزار، وہ تھوڑی سی مڈل کلاس کی اسکول ہے. دوسری کی بچے کی فیس 12-13 ہزار ہے، وہ ذرا سے اپر ہے. تیسرے کی جو ہے نا وہ 25 ہزار منتھلی ہے، تو وہ اور زیادہ اوپر ہے. تو اس سے بھی ذرا سا یہ ظاہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، حالانکہ آپ کی نیت اچھی تھی، حالات کی وجہ سے آپ نے پہلے بچوں کو یوں کیا، اب حالات اچھے ہیں تو یوں کر دیا. یا ریورس کر لیں کہ پہلے بچے کو اس لیے اچھی اسکول میں داخلہ مل گیا یا اچھا پڑھا دیا کہ حالات اچھے تھے، اب نہیں ہیں تو ذرا سے ہلکی اسکول کا انتخاب کیا. لیکن یہ جو فرق آتا ہے، اس سے احساس ہوتا ہے کچھ. اچھا، بچوں میں اگر تعلیم کی لگن ہو تو چھوٹی اسکول ہو یا بڑی اسکول ہو، وہ چھوٹی اسکول والا بڑی اسکول والے بچے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ ماما بابا نے جو ہے نا وہ مجھے ہلکی اسکول میں داخلہ دلوایا، دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یا میری بہن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، میں یہیں رہ گیا. تو میرے ساتھ تھوڑی ناانصافی کی. کبھی کبھی وہ بول بھی دیتا ہے، آپ مجھے کہتے تو رہتے ہو لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس بات کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ والدین کو چاہیے، میں حسن ظن رکھتا ہوں، ویسے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے جان بوجھ کے، لیکن والدین کو چاہیے کہ تھوڑی توجہ کریں اس بات پر کہ ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو زیادہ مارنا، ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو زیادہ ڈانٹنا، ایک بچے کی اسکول اور دوسرے بچے کی اسکول میں فرق کرنا، ایک بچے کی شاپنگ اور دوسرے بچے کی شاپنگ میں فرق کرنا، ایک بچے کے لیے فیسلٹیز اور دوسرے بچے کے لیے فیسلٹیز کا نہ دینا، اس سے احساس جنم لیتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کم پیار کیا جاتا ہے، اور دوسرے کو یعنی دوسرے بھائی کو یا بہن کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے. مجھے کم کیا جاتا ہے، اسے زیادہ کیا جاتا ہے. اسی طرح شادی اور رشتے میں بھی ہو سکتا ہے کہ دو بہنوں کی شادی ہوئی تو ایک بہن یہ سمجھے کہ میرے لیے ہلکا رشتہ دیا گیا یا لیا گیا، اور دوسری کہے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ اچھا رشتہ لیا گیا یا دیا گیا. اسی طرح بھائیوں میں ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں والدین کہ کم سے کم اس احساس کو پیدا ہونے دیں اور اس کو ایون بیلنس رکھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو کلام عشق میں سلام کو عام کرو، یہ ہمارا موضوع ہوگا. سوال ہمارا، جواب آپ کا. میں چھوٹے بچوں کو بائک اور کار چلانے کی جو اجازت دیتے ہیں ماں باپ، اس پر گفتگو کریں گے. عالم ٹائم میں حقوق والدین پر گفتگو ہوگی. مزیدار سحری میں شیف معراج بنائیں گے چائنیز چکن فرائیڈ رائس. مسئلہ کیا ہے میں ہم بات کریں گے کہ اکثر رکشے والے سواری لے کر نہیں جاتے اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آج کل کام کاج نہیں ہے. تو ورفانہ لکھا ذکر میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت پہ عدت کے مسائل اور پھر روحانی مسائل.
اور ان کا حل. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.